السلام علیکم جی، میں ہوں زین سید اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں MNS یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر آصف علی صاحب. جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں یونیورسٹی 2012 میں بنائی گئی، مگر آج یہ ایک بہت ہی لیول پر اپ گریڈ ہو چکی ہے. تو سر سے پوچھتے ہیں، سر یہ کس طریقے سے آپ نے اپ گریڈ کیا؟ سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم. سر بہت شکریہ پہلے تو آپ کے وقت دینے کا، بہت شکریہ سر. سر آپ بتائیں کب آپ نے یہ پوسٹ جوائن کی تھی؟ جی میری پہلی اپائنٹمنٹ ہوئی تھی جنوری 2016 میں، 13 جنوری 2016 کو شروع کیا. جی سر. بڑا موڈسٹ سٹارٹ تھا، بہت سارے ایشوز تھے. ایک چھوٹے سے بلڈنگ میں ہم نے اس کو شروع کیا. تقریباً 900 انرولمنٹ تھی. کچھ فیکلٹی ممبر 10-12 کے قریب ہمارے پاس تھے. اس کی اور زمین ہمارے پاس الاٹ ہوئی تھی، لیکن اس پہ ایشوز تھے قبضے کے، اور انفراسٹرکچر پوری طرح ایکسپینڈڈ جس طرح ہونا چاہیے کہ یونیورسٹی کا نہیں تھا. خیر شکر الحمدللہ بڑی کوشش کی اور ساری ایک ٹیم بنائی انرجیٹک. وہ جو ٹیم جو اس نے ایفرٹ کی، اور پھر ہم اس قابل ہوئے کہ ہم وہ زمین جو ہے اس کو پوزیس کر پائے. اور پھر ہم بڑے مشکور ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کے، انہوں نے ہمیں فنڈز دیے اور ہم نے اب شکر الحمدللہ ایک پورا کمپریہنسو انفراسٹرکچر ڈیولپ کر لیا. ماشاءاللہ سر. ہم نے جب پروگرام شروع کیا، جب میں نے 2016 میں جوائن کیا، ہمارے پاس تھوڑے سے پریلیمنری لیول کے پروگرام تھے، تقریباً 9 BSc کے. جی سر. اینڈ دیٹ واز اٹ. پھر ہم نے اس کو، چونکہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی یہ یونیورسٹی ہے، اس میں ریسرچ، ایکسٹینشن، آؤٹ ریچ، سروس، یہ سارا کمپریہنسو سسٹم ہے. بالکل سر. تو ہم نے اس کمپریہنسو سسٹم کے تحت ایک تو ہم نے کوآرڈینیشن کریٹ کی بٹوین ریسرچ، ایکسٹینشن اینڈ یونیورسٹی، اور جو ہمارے فیکلٹی ممبر ہیں ان کو بھی اس طرح کر کے ٹرینڈ کیا کہ جو ہمارے گریجویٹ یہاں سے پروڈیوس ہوں وہ کائنڈ آف پریکٹسنگ گریجویٹس ہوں. اس میں پھر ہم نے اس کلیبریشن کو اسٹرینتھ بناتے ہوئے پھر ہم نے اپنے جو پروگرام تھے اس کو ایکسپینڈ کیا. اب ہمارے پاس الحمدللہ تقریباً 18 کے قریب BSc کے پروگرام ہیں، اور ہمارے پاس کو 25 کے قریب پروگرام ہیں جو MSc PhD کے. بالکل سر. اس میں خاص طور پہ جب پچھلے سال اور اس سال جو ہم نئے شروع کرنے جانے پروگرام، اس میں ایک تو ہے BS مائکرو بایولوجی، اور پھر ایک اینیمل سائنسز کا پروگرام ہم نے ایڈ کیا. پچھلے سال ہم نے ہیومن نیوٹریشن ڈائٹیٹکس کا پروگرام شروع کیا جو نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ کلیبریٹ کے کر کے ہم نے شروع کیا ہے. اور ہمارے پاس پائپ لائن میں بھی پروگرام ہے ہوم اکنامکس کا BSc کا، اور اسی طرح کر کے فارسٹری کا پروگرام ہے. MSc PhD کے جو ہم پروگرام ہم نے شروع کیے، اوکے BSc کو تھوڑا سا اور میں بتا دوں کہ ہمارے پاس جو اب پروگرام، ایک تو ایگرو انڈسٹری اینڈ ٹیکنالوجی کا پروگرام سر، وہ اس سال اسٹارٹ کیا، جو پچھلے سال ہم نے شروع کیا تھا. اب انشاءاللہ اس کو مزید ہوا کہ بڑھا رہے ہیں اس کو. پھر اسی طرح کر کے ہم نے میجر بایو ٹیکنالوجی، سیڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، پلانٹ پیتھولوجی، یہ ہم نے ایڈ کیے ڈسپلنس. اور پھر ہم نے جو ایک فارم مینجمنٹ کی ایک پروگرام ہم لے کے آ رہے ہیں، جس میں جو مین کنسرن جو ہے اور مین فوکس جو ہے VN ہے فیوچر فارمنگ، وہ ہم نے پروگرام شروع کیا. اور MSc PhD میں ہم نے شکر الحمدللہ تقریباً ہر ڈسپلن میں ہم نے پروگرام شروع کیے، جس میں خاص طور پہ کلائمیٹ چینج کا ایک پروگرام ہم نے شروع کیا، جس میں ہمارا VN یہ ہے کہ جتنے ایگریکلچر کے ڈسپلنز ہیں وہ جو BS کے پروگرام ہیں ان کو ہم ٹاپ اپ کریں، جو کلائمیٹ چینج کی ماڈلنگ سسٹم ہے، جو اس کے پروڈکشن ماڈلز ہیں، اور تاکہ ہر کنسرن جو ہے اس میں ہم ان اسٹوڈنٹس کو چیلنج کریں اور اپنے اپنے سبجیکٹ سے وہ اس کو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اس کو دیکھیں اور ہم جو چیلنجز کو ایڈریس کر سکیں. اس کے علاوہ ہم نے ایک پبلک ہیلتھ کا پروگرام، ایک بڑا ریسرچ بیسڈ پبلک ہیلتھ پروگرام ہم نے شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. سر اس سال ہوگا یا سر وہ اگلے سال سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں؟ وہ ہم نے اس کی اپروولس وغیرہ ہو رہی ہیں، تو پروسیس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے اسی سال میں ہم 2020 میں اس کو شروع کر لیں. پھر اسی طرح کر کے پولٹری سائنسز میں ہے، پھر فشریز میں ہے، فشری اینڈ ایکوا کلچر میں ہے MS کا پروگرام. تو اسی طرح کر کے ہم پلان کر رہے ہیں ایگریکلچر ایکسٹینشن اینڈ ایجوکیشن میں ہم پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں.
تو شکر الحمدللہ ہم نے ہمارے پاس اب جو فیسلٹیز ہیں اور خاص طور پہ جو ہم نے اپنا سسٹم پہلے بھی ہم نے ایک اسٹیبلش کیا ہوا تھا، ہائبرڈ ماڈل ہم نے جو اڈاپٹ کیا ہوا تھا جی سر اپنی ٹیچنگ کے لیے، وہ بیسیکلی ایک بلینڈڈ لرننگ کا ایک کنسیپٹ تھا. جب یہ پھر کووڈ کا سینیریو آیا تو ہمیں آن لائن شفٹ ہونے میں کوئی ایشو نہیں ہوا، تو اب ہمارے پاس سارے ماڈرن سسٹمز موجود ہیں آن لائن ٹیچنگ کے، جس پہ ہم ایگزامس بھی کر رہے ہیں، کلاسز بھی لے رہے ہیں اور سارے ہیں. اور اگلے جو آنے والا ٹائم ہے اس میں بھی ہم نے ایک بلینڈڈ لرننگ کے ذریعے ہم چلے جائیں گے تاکہ اس کی ایفیشنسی بڑھائیں. اوور آل ورلڈ کے جو ریکگنائزڈ ریسورسز ہیں، اویلیبل ریسورسز ہیں، اس کو اپنی ٹیچنگ میں اور پریکٹس میں اور لیبس میں انٹیگریٹ کریں تاکہ جو ہمارے گریجویٹس ہیں وہ رائٹلی ٹرینڈ ہوں. جی سر وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سر کرونا کا ایشو ورلڈ وائڈ ہے، تو سر نئے آنے والے اسٹوڈنٹس اور ان کے ایڈمیشن کے حوالے سے سر یونیورسٹی نے کون کون سے اقدامات کیے ہوئے؟ جی یونیورسٹی نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ ہم نے آن لائن سسٹم شروع کیا ایڈمیشنس کا. جی سر کہ اس کا پورٹل بنا دیا، اسٹوڈنٹس وہیں اپلوڈ کریں گے اپنی اپلیکیشنس، وہیں پہ ان کو موجود مل جائیں گے رزلٹس ان کے ایڈمیشنس کے. اور جو کمپیوٹر بیسڈ ہے، میرٹ بیسڈ ہے، تو اس کو ہم نے اس میں ٹرانسپیرنسی کریٹ کی ہے اور ایفیشنسی اس میں لے کے آئے ہیں. جی سر اس کے علاوہ ہم نے باقی بھی جو اب کووڈ کے سیناریو میں ہم نے پروٹوکول سارے فالو کیے ہیں کہ جی وہ ڈسٹینسنگ کا بھی اور جو سینیٹائزیشن کا بھی اور اوور آل ہیلتھ کیئر کا بھی ہم نے جو جتنے بھی ریکوائرڈ پروٹوکولز ہیں اس کے لیے اپنی تیاری کی ہوئی ہے. انشاءاللہ العزیز نئے سیمسٹر میں وہ سارے اسٹوڈنٹس کو اویلیبل ہوں گے. لیکن اس وقت بھی جو ہمارے ایم ایس سی پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس ہیں جو لیبس میں ریسرچ کر رہے ہیں وہ آ رہے ہیں، اور ہم نے ان کی اکاموڈیشن کو بھی پورے پروٹوکولز کے ساتھ فالو کیا ہوا ہے، اور ان کے لیب ورک کو بھی ان کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے اپنی ایفرٹس جاری رکھی ہیں اور انشاءاللہ العزیز جاری رکھیں گے. سر یونیورسٹی کی بلڈنگ جو کہ بہت ہی کم عرصے میں ڈیولپ ہوئی ہے سر، یہ آپ ہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. سر یونیورسٹی کے ہاسٹلز اور ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے یونیورسٹی نے سر کون کون سے اقدامات کیے ہیں؟ سر یہ یونیورسٹی میں نئے آنے والے اسٹوڈنٹس اور ان کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں سر، ان کے سوالوں میں سے ایک سوال ہے سر یہ. جی سوال بڑا اچھا ہے. ہمارے پاس اب ہاسٹلز ہم نے کنسٹرکشن کمپلیٹ ہوگی، جس میں ایک گرلز ہاسٹل ہے اور ایک بوائز ہاسٹل ہے. اس میں نئے کمرے ہیں اور ماشاءاللہ بالکل ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ان کی کوالٹی بڑی اچھی ہو، فیسلٹی ساری کی ساری اویلیبل ہوں، اور اس میں ایز پر پروٹوکولز گیون بائی دی گورنمنٹ آف پاکستان، ایچ ای سی اینڈ دی گورنمنٹ آف پنجاب وہ سارے کے سارے فالو ہوں، اور ہم اپنے اسٹوڈنٹ کا صحت کا خیال رکھتے ہوئے ان کو اچھا ایک انوائرمنٹ دیں، ہیلدی انوائرمنٹ دیں جس میں وہ اپنی پڑھائی جاری رکھ سکیں. بالکل سر یہ کینٹین اور پلانٹیشن کے حوالے سے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. سر پلانٹیشن کو آپ نے ہمیشہ فوکس کیا ہے، تو سر فیوچر میں آپ یونیورسٹی کو میں پلانٹیشن کس لیول تک لے کے جانا چاہتے ہیں اور کس لیول تک لے کے جائیں گے سر؟ یونیورسٹی میں تو خیر ہم نے انشاءاللہ العزیز کیے ہوئے، ہم نے بیسیکلی نا کوشش یہ کی ہے کہ ہمارے جو گریجویٹس ہوں، ہمارے جو فیکلٹی ہو، ہمارے امپلائیز جو ہوں، ان میں ٹریز کی محبت کو پیدا کیا ہے. سر ایگریکلچر ہر بندہ جو ہمارا اس ادارے سے منسلک ہے اس کو یہ اس چیز کا احساس ہے بڑا کلیئرلی کہ جب تک ہم گرین پاکستان، کلین اور گرین پاکستان کو پروموٹ نہیں کریں گے تو سسٹینیبلٹی مشکل ہو جائے گی. ہم انٹرنیشنل سینیریو میں بھی جب اس کا کمپیریٹیو ہوتا ہے، رینکنگ ہوتی ہے یونیورسٹیز کی، ہم اس میں سگنیفیکنٹ پلیس رکھتے ہیں. پاکستان میں بڑی سگنیفیکنٹ ہے پلیس. ہم پاکستان میں چوتھی یونیورسٹی ہیں جس نے یہ سسٹم لے کے آئے ہیں، اور ہم رینکنگ میں نمبر 4 ہیں. لیکن مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جس طرح کا ہم نے ایک انوائرمنٹ، ایک ایکالوجی بنا دی ہے، لرننگ ایکالوجی، اور وہ ایکالوجی جو درختوں سے محبت کرتی ہے، تو ہم انشاءاللہ عزیز مزید اس رینکنگ میں امپروو کریں گے، اور اس کے امپیکٹس لوگوں کو نظر بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، چاہے وہ اوور آل کمیونٹی ہے ملتان کی یا جو انٹرنیشنل سینیریو ہے جس حساب سے وہ رینکنگ کرتے ہیں. تو ہم انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی ایک بڑا میجر فوکس ہے، اور اس میں ہمارے خاص طور پہ میں کریڈٹ دینا چاہوں گا جو ہماری سوسائٹی ہے پلانٹ فار لائف. جی سر. اور اس میں بہت سارے اسپانسرز ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں. تو یہ جو ہے یہ میں کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا فوکس صرف یونیورسٹی نہیں، یونیورسٹی کے بیانڈ بھی ہے. بالکل سر. جہاں جہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں، جس جگہ پہ ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہر کوئی اپنے حصے کے پلانٹس ایڈ کرے. ہم نے سسٹم ایسا ڈیولپ کیا ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ تقریباً 10 پلانٹ کی نرسری وہ تیار کرتا ہے، اور پھر وہ ہمارے پاس پلانٹس اتنے ہوتے ہیں کہ جی ہم
ڈونیٹ بھی کرتے رہتے ہیں. خود سے بنایا, اس کو پالنا بھی ہم نے آبجیکٹو بنایا. ایسے ایسے سر تعلیمی نصاب سے ہٹ کے یونیورسٹی میں سر ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کس لیول پر ہوتی ہیں, اور سر ان فیوچر آپ ان ایکٹیویٹیز کو کس لیول تک لے کے جانا چاہتے ہیں سر؟ جی, یونیورسٹی میں ہم نے ایک فوکس کریٹ کیا, اور جس کے جو میں ہمیشہ بلیو کرتا ہوں امپیکٹس پہ. جی سر. ہم امپیکٹ اس طرح دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی جو اوور آل گرومنگ ہے وہ کس طرح ہو رہی ہے ایز اے گڈ ہیومن بینگ. بالکل سر. اس کی انسانیت کی ٹریننگ کیسے ہو رہی ہے, اس کو اچھا انسان وہ کس طرح ہم بنا رہے ہیں. تو یہ میجر فوکس ہے. بالکل سر. اس میں کلاس روم ایجوکیشن کے علاوہ ان کی جو تربیت ہے وہ بڑا کاؤنٹ کرتی ہے, اور اس کی تربیت میں مختلف سوسائٹیز ہیں جو اس میں حصہ ڈالتی ہیں, جو اس کی پازیٹیو تھنکنگ کو پروموٹ کرنا اور اس کو اس میں انگیج کرنا, پازیٹیوٹی میں انگیج کرنا. تو یہ مختلف ہم نے جو اس کے اسٹریمز بنا رکھی ہیں, جس میں ہمارا ایک لیڈنگ پروگرام ہے, سٹیزنشپ ایجوکیشن کا پروگرام ہے, انٹرپرینورشپ کے پروگرامز ہیں, والنٹیئرس کا پروگرام ہے, پلانٹ فار لائف سوسائٹی ہے, ڈیبیٹنگ سوسائٹی ہے. میں بھی سر اسی سوسائٹی کا حصہ رہا, تو سر اس لیول تک پہنچا کہ آپ سے بات چیت کر رہا ہوں. جی سر ماشاء اللہ یہ آپ ہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. سر بہت شکریہ آپ کی کاوشوں کا. سر جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی ایگریکلچر کے ریلیٹڈ ہے, اور جو ہمارا ایریا ہے بیک ورڈ ایریا ہے ساؤتھ پنجاب کا, سر یہ بھی ایگریکلچر کا ہی ہے. تو سر یونیورسٹی کس لیول پر ان فارمرز, چھوٹے چھوٹے فارمرز ہیں سر, ان کو کس لیول تک لے کے جانا چاہتی ہے, ان کے ساتھ کیا کیا کام کر رہی ہے؟ یہ بھی ہم نے ایک فلاسفیکل چینج کیا اس یونیورسٹی میں. جی سر. اس یونیورسٹی کو ہم نے فارمرز یونیورسٹی بنایا, کسانوں کی یونیورسٹی بنایا, کہ جب وہ یہاں آئیں وہ فیل کریں کہ یہ ادارہ ہمارا ہے, ہمارے لیے. چاہے یہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں, چاہے یہاں کی فیکلٹی ہے, چاہے یہاں کی ریسرچ لیبز ہیں, چاہے یہاں کے فیلڈز ہیں, اس سب کا فوکس یا تو کسان کی خدمت کرنا ہے, یا کسان کی خدمت کے لیے ویلیو ایڈیشن کرنا ہے, یا کسان کی خدمت کے لیے ایگرو انڈسٹری کو یا انٹرپرینورشپ کو پروموٹ کرنا. تو یہ ہم شکر الحمدللہ ہم اس پہ ہم نے اس یونیورسٹی کو کا یہ ایک امیج کریٹ کیا, اور اس کو جو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ یا ایک ایکالوجی ایسی بنائی ہے کہ یہاں کسان آ کے بڑا ہوملی فیل کرتے ہیں, اور وہ فرینکلی آتے ہیں, اپنے پرابلمس لے کے آتے ہیں. ہم ان کو ہمارے پاس جو سلوشن وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, ہمارے پاس نہ ہو تو ہم اس کو ایکوائر کر کے اس کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. سر نئے آنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں سر, ان کے لیے آپ کا کوئی میسیج ہو؟ میسیج یہی ہے کہ یہ ایک پروفیشنل ایجوکیشن ہے. ایگریکلچر کو ہر بندہ چاہے کسی بھی سبجیکٹ میں بیٹھا ہو فیل کرتا ہے کہ ہمارا جو خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب ہے یہ ایک ایگریرین اکانومی ہے. جی سر. رورل بیسڈ اکانومی ہے یہ, اور اس کے پھر ریلیٹڈ جب جیسے یہ ایگریکلچر ہے, اس میں سب سے زیادہ جاب اپرچونیٹیز ہیں, بزنس کی اپرچونیٹیز ہیں, ویلیو ایڈیشن کی اپرچونیٹیز ہیں. تو یہ وہ ڈسپلن ہے کہ جی جو باقی جگہ پہ اگر تھوڑی بہت ہی سفوکیشن بھی ہے تو اس میں یہ سفوکیشن نہیں. ایٹ لیسٹ جو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اتنا کیپیسیٹیٹ کر دیتے ہیں کہ وہ خود سے اپنی فارمنگ بھی شروع کر سکتے ہیں. جو فارمرز ہیں, بڑے فارمرز جو ہیں, دے آر آلسو لوکنگ فار سچ ٹائپ آف گریجویٹس, جس میں ہمارا ایک میجر انٹرنشپ کا پروگرام جو چلتا ہے, جو پیڈ انٹرنشپ ہے, ہم جو بچوں کو پلیس کرتے ہیں, انڈسٹری میں پلیس کرتے ہیں, فارمرز کے ساتھ پلیس کرتے ہیں, تاکہ ان کی صحیح ٹریننگ ہو, تربیت ہو, تاکہ وہ فیوچر فارمنگ بھی کر سکیں, فیوچر میں بزنس بھی کریٹ کر سکیں ایگریکلچر ریلیٹڈ, اور اوور آل بھی کمیونٹی کو سرو کر سکیں, اور پاکستان کی اکانومی کو آگے لے کے جا سکیں. جی سر. سر فیوچر میں آپ کے کیا ویژنز ہیں اس یونیورسٹی کے لیے؟ فیوچر وین جو ہے نا, وہ ایگریکلچر یونیورسٹیوں کا وین یہی ہونا چاہیے جو فیوچر فارمنگ, جی سر, ویلیو ایڈیشن اور پروموشن آف ایگری بزنس. جی سر. تو اس میں یہی تھیمز رکھ کے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرتے ہیں, اور اس پہ ایکسپینڈ کریں گے, جس میں اب ہمارے پاس ایگریکلچر ہے, ایگریکلچر انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ہے, بایو سسٹم انجینئرنگ ہے, پھر فوڈ سائنسز کے اور ہیومن نیوٹریشن ڈائٹیٹکس کے پروگرامز ہیں, پھر ہمارے پاس فشریز اور ایکوا کلچر کے ہیں, پولٹری کے ہیں, لائف سٹاک کے ہیں, اینیمل ہسبینڈری کے ہیں. تو یہ ہمارا ایک جو یہ مزید اسٹرینتھن ہوگا, اس میں نئی نئی چیزیں جو ایڈ ہوں گی. اس میں خاص طور پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا, جیسے آپ نے فیوچر کی بات کی, جی سر, تو ہمیں اب یہ جو پبلک ہیلتھ کی امپورٹنس جو ہے وہ خاص طور پہ اجاگر ہوئی ہے. پبلک ہیلتھ میں ہمارے پاس جو یہ یونیورسٹیز, ہماری یونیورسٹی الحمدللہ ہم نے جو ریسرچ کا انفراسٹرکچر ہے وہ, اور ریسرچ کلچر جو ہے اس کو ہم نے خاص طور پہ پروموٹ کیا. تو ہم بلیو کرتے ہیں کہ جی یہ یونیورسٹیاں جو ہیں وہ نالج جنریٹ کرتی ہیں, نالج اور ٹیکنالوجیز,
اور پھر اس کو ڈسیمینیٹ کرتی ہیں ٹو دیئر اسٹوڈنٹس اور ادر ریلیونٹ کمیونٹیز. سو اس پہ فوکس کر کے ہم جو ہیومن نیوٹریشن کا پروگرام ہے اور پبلک ہیلتھ کا جو پروگرام ہے، اس میں ہم نے ایک جو نیا کنسیپٹ آ رہا ہے ون ہیلتھ کا، کہ جو ڈیزیزز ہیں جیسے یہ آپ کرونا کا آج کل زیادہ سمجھ آنی شروع ہوئی آپ کو، یا ڈینگی ہے فار ایگزامپل، تو وہ انسیکٹس سے یا اینیمل سے یا برڈ سے وہ وائرسز پاس آن ہوتے ہیں ٹو دی ہیومن بینگس. تو ہم نے کوشش یہ کی کہ وہ جو ہیومن ہیلتھ کا کنسیپٹ دیکھتی ہے WHO، اور جو اینیمل ہیلتھ کا کنسیپٹ دیکھتی ہے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن FAO، تو اس کا ایک کمبائنڈ پروگرام ہے ون ہیلتھ. اس ون ہیلتھ کے تحت ہم وہ جو ریسرچ کو اتنا اسٹرینتھن کریں کہ ہم ان ڈیزیزز کو اس کی ایپیڈیمیولوجی کے، ان کی اسپریڈ کو، اس کی کیور کو رائٹلی انڈرسٹینڈ کر سکیں اور اس پھر سوسائٹی بینیفٹ کر سکیں. سر اس یونیورسٹی سے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں سر لوگ اسٹوڈنٹس ڈگری لے کے جاتے ہیں، تو سر ان کے حوالے سے یونیورسٹی نے کون کون سے اقدامات کیے ہیں، اور سر ان کے حوالے سے یونیورسٹی کیا کرتی ہے؟ سر جی، ہم نے ایک اپنا ڈیٹا بیس بھی بنایا اور ہم پورا ٹریک رکھتے ہیں کہ ہمارے گریجویٹس کہاں کہاں امپلائی ہو رہے ہیں. بالکل سر. تو جو اب تک کے ہم نے گریجویٹ پروڈیوس کیے ہیں اس میں تقریباً 80% کے قریب اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ یا تو پرائیویٹ سیکٹر کو سرو کر رہے ہیں، یا انہوں نے خود اپنے بزنس شروع کیے ہیں، یا انہوں نے اپنے خود سے فارمنگ شروع کی ہے. یہی ماڈل ہم رکھنا چاہتے ہیں. ہم جو اپنے گریجویٹس ہیں ان کو بیسیکلی جاب کریشن کے لیے ٹرینڈ کر رہے ہیں، اور اس میں ہمیں کافی حد تک سکسیس ہے. ہمارے پاس کمپلیٹ ڈیٹا بیس ہے الومنائی کا کہ وہ کہاں کہاں پہ اور کیا کیا. سر آخر میں میرے لیے کوئی سر آپ کے الفاظ، کوئی نصیحت سر میرے لیے، کیونکہ میں آپ کا ہی اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں سر، اس یونیورسٹی کا ہی اسٹوڈنٹ ہوں سر. نہیں، بڑا اچھا لگ رہا ہے. یہ جو ایک ہوتی ہے نا انسٹیٹیوشنل محبت، جی سر بالکل، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. جی سر ایسے ہی دنیا میں یونیورسٹیاں جو ہیں نا ان کو اون کرتی ہیں ان کے الومنائی، جو پرانے گریجویٹس ہوتے ہیں ان کی ایک اونرشپ ہوتی ہے کہ یار ہماری زندگی میں اگر کوئی تبدیلی آئی تو یہ ادارہ ہے. سر ایسے ہی. تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جناب اگر ہم اسٹوڈنٹس کی صحیح گرومنگ کریں، ان کو صحیح انسانیت کی جو ہے وہ گڈ ہیومن بینگ کی ٹریننگ دیں، ان کو پروفیشنلی ساؤنڈ بنائیں، ان کی پازیٹیو تھنکنگ کریٹ کریں، تو دین یہ پھر یہ جو ادارے کے لیے بھی ٹھیک ہوتا ہے، اور جو وہاں کے الومنائی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ایک کمپلیمنٹیشن سے، لرننگ فرام ایچ ادر، اس سے ایک اسٹرینتھ لیتے ہیں، اور خود بھی اپنا کیریئر بھی ٹھیک بناتے ہیں اور اداروں کو بھی لے کے چلتے ہیں. جی سر ایسے ہی. سر وہ جو اسٹوڈنٹس ڈگری لے کے جا چکے ہیں سر، ان کے لیے آپ کا کوئی آخری میسیج ہو؟ جہاں پہ بھی ہیں محنت کریں. جی سر. اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے اور انسانیت کے لیے. جی سر. ہارڈ ورک از دی کی ٹو سکسیس. باقی چیزیں بندہ نیک نیتی سے اپنی ہمت کرے اور اپنی جو محنت کرے تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اور اسی میں کار ہے. جی سر. اسی میں برکت ہے. ایسے ہی ہے سر. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا سر، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا سر، بہت شکریہ سر. دعاؤں میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ.